نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عزمت امتي الدنيا نزعت منها عيبة الاسلام واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ سامعین معززین، تلاوت کردہ حدیث مبارکہ کے اندر 3 جرائم پہ 3 سزاؤں کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت دنیا کو عظیم سمجھنے لگے گی، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، تو اس کے دل سے اسلام کی ہیبت اور وقت اس کو نکال لیا جائے گا۔ نمبر 2، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی میری امت، تو اس کی وجہ سے وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ نمبر 3، جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرنا شروع کرے گی تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کی نگاہ سے یہ امت گر جائے گی۔ یعنی یہاں پہ اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز کہ جب یہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، یہ دنیا حقیر سی چیز ہے، یہ اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ ایک ضابطہ یہ ہے کہ کوئی صاحب حیثیت، صاحب شان والا، وہ جب اپنی شان کو کھو بیٹھتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی نظروں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے، دنیا کے اندر کسی بڑے عہدے پہ فائز کوئی افسر ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو یا کسی بڑے ادارے کا سربراہ ہو، اس کی اس ادارے کے تمام لوگوں کے سامنے ایک حیثیت ہو، ایک پہچان ہو، ایک شان ہو، مگر وہ شان اپنی برقرار رکھنا اس کے اپنے ذمہ ہوگی۔ جب وہ اپنی شان اور وقت کو استعمال غلط کرنا شروع کر دے گا، وہ لفنگوں والے کام شروع کر لے، وہ اوچے کام شروع کر لے، ایسے کام جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہیں، جب وہ کام شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ ہر ایک ملازم کی نظروں سے وہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ وجہ اور سبب اس کے وہ اپنے کام ہوں گے، وجہ اور سبب اس کی وہ اپنی کرتوت اور شرارتیں ہوں گی، جن کی وجہ سے وہ اپنی ایک حیثیت اور پہچان کو کھو بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح اس حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میری امت کے افراد جب یہ دنیا کو قابل وقت سمجھنے لگیں گے، دنیا کے معاملے میں دنیا کی وجہ سے دین کا سودا کر بیٹھنے لگیں گے، ایسا کام جب یہ اختیار کریں گے، معمولی دنیا کے نفع کی خاطر اپنے اخروی نقصانات کو اختیار کرنا شروع کر لیں گے، 4 ٹکے دنیا کے آ جائیں، ہمارا ایمان یہ ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمارا یعنی مذہب کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ یہ رویہ ایسا اختیار کریں گے جب، تو اس وقت کیا ہوگا، جب اس وقت پہلا نقصان ان کا یہ ہو جائے گا کہ پھر اسلام کی ہیبت اور وقت یہ ان کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم کو، اسلام کے حکم کو، شریعت کے حکم کو چھوڑ کر بالکل ان کو ذرا بھی محسوس تک نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا نقصان کیا ہے، کسی کی نافرمانی کی ہے، اپنے حقیقی مالک اور خالق کی نافرمانی کی ہے، یہ بات بالکل محسوس تک نہیں ہوگی۔ یہ نقصان اس وجہ سے ہوگا کہ دنیا کو انہوں نے قابل وقت سمجھنا شروع کیا۔ دوسری چیز حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کیا مطلب؟ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے دوسروں کو منع کرنا، اس بات کو جب چھوڑ دیا جائے گا، اس بات کو سے جب روگردانی کی جانے لگے گی، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ حرمت برکت الوحی، وحی کی برکات سے اس وقت محرومیت ہو جائے گی۔ اب وحی کی برکات سے محرومیت کیا مطلب اس بات کا؟ تو وحی کی برکات سے محرومیت کے 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن کی فہم، قرآن کی سمجھ یہ اٹھا لی جائے گی، قرآن اور حدیث شریعت کے مسائل سمجھنا، ان میں دشواری آنے لگے گی۔ پہلی وحی سے برکت، وحی کی برکت
سے محرومیت کی پہلی وجہ یوں ظاہر ہوگی، قرآنی احکامات مشکل لگنے شروع ہو جائیں گے، احادیث کے احکامات مشکل لگنے شروع ہو جائیں گے، قرآن و سنت پہ چلنا یہ مشکل لگنا شروع ہو جائے گا، اور اپنی آوارگی اور آزادی پہ چلنا یہ بڑا آسان لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پہلا نقصان ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کا۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا، ایک ہے سمجھنا، ایک ہے عمل کرنا، سمجھ بھی نہیں آئے گا، عمل بھی نہیں ہو سکے گا، یہ نقصان ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن مجید کے اندر اللہ نے احکامات کو پورا کر کے چلنے پہ جن وعدوں کا ذکر کیا ہے اور جو بشارتیں اللہ کے نبی نے سنائی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں عمل کرنے والوں کے لیے جو بشارتیں بیان فرمائی آیات کی صورت میں، وہ ان بشارتوں پہ خوشی نہیں ہوگی۔ پورا کے پورا قرآن سن لے گا، اس میں ساری جنت کی بشارتیں سن لے گا، لیکن اس کے ضمیر کے اوپر، اس کے اندر کیفیت میں کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل نہیں آئے گا، اس کی کیفیت بدلے گی نہیں، یہ نقصان ہوگا۔ اور آخری نقصان یہ تیسرے کے ہی ضمن میں آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ذات عالی نے اپنے احکامات کو چھوڑنے پر جو وعیدیں سنائی ہیں دوزخ کی صورت میں، عذاب کی صورت میں، اس طرح کی جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان پہ اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا، یعنی آیات کو سنتا جائے گا، فارم پہلے ہی ختم ہو گیا، عمل پہلے ہی ختم ہو گیا، وہی کی برکات سے محرومیت کے یہ آثار رونما ہوں گے۔ اور آخری بات جو اس حدیث کے اندر تیسری بات بیان فرمائی وہ یہ ہے، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت آپس میں جھگڑا اور اختلاف، آپس میں گالم گلوچ، آپس میں ہاتھا پائی اختیار کرے گی اس طرح کی، تو اس وقت اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ پھر اللہ کی نگاہ سے جب انسان گر جاتا ہے، کوئی بھی شخص جب اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بربادی کا اور رہتا ہی کیا ہے؟ کامیابی کے لیے اس کے لیے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، بربادی ہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عالی ہمیں اس حدیث سے سبق حاصل کرنے کی، اور اللہ کی ذات ہمیں دنیا کو بڑی چیز سمجھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عام فریضے کو اللہ رب العزت اس کے آداب کے رعایت رکھ کے ادا کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور آپس کے اختلافات اور جھگڑوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔